ہے یا کسی اور سے کروا لینا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی واضح اس میں سگنل آ گیا ہے تو پھر اگر اس کو فالو نہ کیا گیا، اگر وہی فیصلہ نہ کیا گیا تو کوئی دم واجب ہوتا ہے، کوئی اس کا کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے استغفار کرنی پڑتی ہے، کیا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر کے طلب کرنے کا نام ہے، اور اسی لیے یہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارے کی دعا اس طرح تعلیم فرمائی ہے جس طرح آپ قرآن کی صورتیں یاد کرایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ استخارہ نہیں کرایا، حالانکہ آپ سے زیادہ برگزیدہ مقدس محترم ہستی کوئی اس وقت موجود نہیں تھی، اور نہ نبی کریم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارا استخارہ کر دوں، بلکہ یہ انڈیویجولی، کیونکہ استخارے کی جو دعا یاد کرائی اس کے جو صیغے ہیں وہ واحد کے صیغے ہیں۔ اللہم انی استخیرک، اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک، اور آپ سے قدرت مانگتا ہوں، اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں اچھا ہے کہ نہیں ہے تو سنت بہتر، جیسا کہ انہوں نے سوال میں پوچھا کہ بہتر کیا ہے، تو بہتر بھی مسنون بھی اور باعث خیر بھی یہی ہے کہ آپ خود استخارہ کریں، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ کوئی مشقت نہیں ہے، گناہگار سے گناہگار آدمی بھی استخارہ کر سکتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس کے بعد استخارہ کرنا ہے، رات کو پڑھ کر سونے کی شرط نہیں ہے، خواب میں نظر آنا لازمی شرط نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے نظر، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ پھر اس کی تعبیر کسی معبر سے لی جائے جو عالم ہو، سمجھدار ہو، باشعور ہو۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے تو استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 چیزوں میں سے ایک کا چناؤ کر رہے ہیں اور اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ بتائیے کہ میرے حق میں کیا اچھا ہے، پھر وہ میرے لیے آسان کر دیجئے، تو جو آپ کے لیے اچھا ہوگا وہ قدرتی طور پر آسان ہوگا اور وہ کام ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں ہوتا اٹس مین کہ وہ استخارے میں اچھا تھا ہی نہیں۔ صحیح، بالکل کو منع کرنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ بڑا کامن اب تو ریزن بن گیا، جی استخارے میں صحیح نہیں آیا تو معذرت چاہتے یہ رشتہ نہیں ہو پائے گا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، یہ بہت بدترین گناہ ہے کہ آپ کی آنکھ نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا۔ اور استخارے کی جو دعا ہے اس میں یہ یعنی مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ کریم اگر آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں فیسرہ لی، اسے میرے لیے آسان کر دیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اور جو مشکل ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کو ہم، قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، اس کو ہم رول آف تھم کیسے بنا لیں عامر بھائی؟ کئی دفعہ جن چیزوں کے لیے ہم جستجو کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اس میں بھی تو ہمارے لیے خیر ہوتی ہے نا، اور وہ آپ اصولی طور پہ اس رستے پہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہری مشکلات کو دیکھ کے اگر آپ اس سے پلٹ گئے تو اس کا تو مطلب ہوا کہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قدرتی طور پر اس راستے پر آسانیاں نظر آئیں گی، ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس راستے میں آپ کے معاون و مددگار بنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اور اگر شروع ہوتے ہی ہرڈلز آ رہی ہیں اور خود آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، استخارہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوگا، حج کرنے کے لیے نہیں ہوگا، استخارہ جو ہے وہ کسی اچھے کام کے لیے نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے نہیں ہوگا کہ میں شادی کروں کہ نہ کروں، استخارہ یہ ہوگا کہ یہاں کروں یا یہاں کروں، اس کے لیے استخارہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، سیدھی بات کرنی چاہیے کہ ہم نے سوچا ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، لیکن اگر آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے کہا کہ استخارہ جن چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، اگر 2 رشتے کسی گھر میں آ رہے ہیں یا 2 یونیورسٹیز میں کسی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے یا 2 کاروبار کے آپشنز ہیں اور آپ سے نہیں چوز کیا جا رہا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، اس میں استخارہ تو کرنا چاہیے، تو آپ استخارہ کریں گے اور اس میں جو آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کی طرف آپ کی خود بخود راہ ہموار ہوگی، صحیح، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ جہاں مشکل آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کیا تھا اور اللہ کی طرف سے یہاں پر آپ کے لیے انکار ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کام آپ کر رہے ہوتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد اور وہ کام اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ یعنی ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے آنے والے سالوں میں بھی کیا ہوگا۔ ایک صاحب نے استخارہ کیا بزنس شروع کرنے کا، انہوں نے ملازمت چھوڑی، بزنس اسٹارٹ کیا، بزنس اچھا چلا، لیکن 1-2 سال کے اندر ہی بزنس ڈاؤن کی طرف جانے لگا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اس سے وائنڈ اپ کر کے باہر جاتا ہوں۔ اچھا، وہ ان کا گارمنٹس کا کاروبار تھا، ساکس کا اور ان چیزوں کا، تو وہ انہوں نے وائنڈ اپ کیا اور پھر وہ باہر چلے گئے۔ جب وہ باہر گئے تو وہاں پر انہیں اسی چیز کے آرڈر ملنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے پاکستان سے وہ منگوانا شروع کیا اور پہلے سے کئی گنا زیادہ انہوں نے منافع کمایا، یعنی وہ لکھ پتی تھے تو وہ ارب پتی بن گئے۔ تو اگر وہ نقصان نہ ہوتا انہیں
اور وہ اپنا جو فیکٹری تھی وہ وائنڈ اپ نہ کرتے تو کبھی بھی باہر نہ جاتے. اچھا دس اور اس طرح کے معاملات ہیں ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے, یہ کس طرح یہ کام کر پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسا کہ آپ نے ابھی سوال میں فرمایا کہ عام طور پر جو کاٹ کے ماہر قرار دیتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کالا علم ہے اس کی کاٹ کالے علم کے ذریعے ہی ہوگی, صحیح, اور جو نورانی علم ہوگا تو وہ نورانی علم کالے علم سے لازمی بات ہے افضل علم ہے. تو یقینی طور پر نبی کریم نے فرمایا ہے اور تمام ائمہ سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جادو کا توڑ جادو سے کرانا حرام ہے. البتہ جادو کا توڑ نشرہ کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور وہ نشرہ شرعی کیا ہے؟ قرآن کریم کی وہ آیات جنہیں رقیہ الشرعیہ کہا جاتا ہے, وہ اگر کسی پر پڑھی جائے, سورہ بقرہ پڑھی جائے, آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات, تو اس کا توڑ اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے. یہ جو کاٹ کرتے ہیں یہ جادو ہے, اور جادو حرام ہے بالاتفاق. دوسری بات یہ کہ جنوں کو قابو کرنے کے جو دعوے دار ہیں دراصل وہ دھوکے کا شکار ہیں, وہ خود جنوں کے قابو میں ہوتے ہیں. اچھا, جن ان سے معاہدے کے تحت ان کے کام آتے ہیں. یہ باہمی معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ نے غسل نہیں کرنا ہے, آپ نے ناپاک رہنا ہے, آپ نے عبادت کرنی بھی ہے تو بغیر وضو کے کرنی ہے, آپ نے یہ کام کرنے ہیں. اور جہاں وہ ان کاموں سے وہ انحراف کرے گا تو وہ جنات کی اور ان کی لڑائی ہوگی, اور جنات انہیں ماریں گے, ان کے بچوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس معاہدے کے تحت ان کی قابو میں آ کر ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو جن آپ کے قابو میں نہیں ہوتا, وہ ان کے جن کے وہ قابو جو میں عامل ہوتا ہے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ اصل میں جنات کے قابو میں ہوتا ہے, کیونکہ جنات کی شرائط پر وہ اوکے کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے کیا کھایا میں بتاتا ہوں آپ کو, یا آپ کے پرس میں کتنے پیسے میں بتاتا ہوں آپ کو, اور وہ بتا بھی دیتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو قرین آتے ہیں, جنہیں اردو میں ہم حمزات کہتے ہیں. قرین من الجن و قرین من الملائکہ. ایک ملائکہ سے ہوتا ہے اس کا ہم نشین, بالکل اس جیسا جو اسے اچھی باتوں کا الہام کرتا ہے, اسی لیے اس کا نام الملہم پڑا. دوسرا جنات کی طرف سے ہوتا ہے جو الوسواس نام رکھتا ہے, اسے وسوسہ دیتا ہے, برے خیالات ڈالتا ہے, بدگمانیاں پیدا کرتا ہے, نگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے, الٹے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے وہ, اور یہی اس کا کام ہوتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتہ تو آسمان پہ واپس چلا جاتا ہے, لیکن جو جن ہے, امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ تاریخ الجن والشیاطین ان کی کتاب کا نام, اس میں فرماتے ہیں کہ جس وقت مردے کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے, اگر اس وقت وہ 3 کلمات پڑھے جائیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور یہ کہہ کر اس پر مٹی ڈالی جائے اس کی قبر پر, تو وہ حمزات بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ قبرستان میں جا کے چلے کاٹتے ہیں اور روحوں کو یا جنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب کوئی شخص اپنے حمزات کو قابو کرتا ہے یا اس سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے, حمزات جو جنات میں سے ہے, اب اس کا حمزات جو شخص سامنے بیٹھا ہے, معمول جسے کہہ رہے ہیں, عامل کا حمزات معمول کے حمزات کے پاس جا کر پوچھتا ہے, ہاں بھائی اس کے پاس کتنے پیسے ہیں, کیونکہ اسے تو پتہ ہے. جب اسے پتہ ہے تو میرے حمزات کو ہی پتہ ہے, تو وہ بتا دیتا ہے اتنے ہیں, تو وہ جا کے اپنے حمزات کو بتاتا ہے, وہ اس کو. اگر کوئی شخص, میرا دعویٰ ہے یہ, کوئی شخص کسی بڑے سے بڑے دعوے دار عامل کے سامنے بیٹھ کر زیر لب آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے, قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دے, تو اس کا حمزات اس کے حمزات کے پاس آ ہی نہیں سکے گا. اوکے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاورز دی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں آپ اپنے آپ کو پروٹیکشن آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا جی, دروازہ اگر کھٹکھٹائے, کریمہ ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو وہ بندے جنہوں نے بہت ظلم اور بہت گناہ کما لیے ہیں, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. توبہ شرط ہے, اور ایسی توبہ جو سچی توبہ ہو اور جو دل کے ساتھ توبہ ہو اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عزم ہو.